علی محمد خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بات ہوئی تھی کہ ابھی وہ کیمپین سے نکلے ہیں, کیمپین کا اختتام ہونے والا ہے. علی محمد خان صاحب, کتنی کیمپین کی ہے پی ٹی آئی نے؟ آپ مطمئن ہیں اپنی کیمپین سے اوور آل ملک میں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. عوام کا جذبہ تو بے مثال ہے. چوتھا الیکشن ہے میرا, کیونکہ 2 دفعہ اللہ نے مجھے کامیابی دی اور 1 دفعہ میرے الغز خان صاحب کو مردان سے, تو اس طرح سے چوتھا الیکشن ہو گیا. اتنا جذبہ میں نے نہیں دیکھا, لیکن اچھا ہوتا ہمیں کچھ دن زیادہ مل جاتے, کیونکہ میرا 14واں شاید دن ہے, 15واں دن ہوگا. نارملی آپ کو کم از کم 25 دن مل جاتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس بار لوگوں کا جذبہ تو 2013 میں بھی بہت تھا, 18 میں بھی تھا, لیکن اس بار کمٹمنٹ اور کنوکشن بہت زیادہ ہے. لیکن مرکزی سطح پہ کوئی آپ لوگوں نے بڑا شو نہیں کیا. یہ مرکزی سطح پہ پاسبلٹی بڑی کم تھی, کیونکہ تھوڑا سا معمول سے بڑے جلسوں کی اگر آپ طرف جاتے تو آپ نے دیکھا کہ کرک میں کیا ہوا, مختلف جگہوں پہ کیا ہوا, پنڈی میں مسئلے ہوئے ہمارے لوگوں کو, لاہور میں ہوئے, ایون پشتونخوا میں جہاں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہاں بھی مسئلے ہوئے. لیکن چلیں اوور آل 1-2 واقعات کو چھوڑ کے فی الحال الحمدللہ پرامن ہوا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ہے. لیکن جو سبی میں واقعہ ہوا, ہمارے کارکن شہید ہوئے 4, اور باجوڑ میں ریحان زیب خان صاحب جو شہید ہوئے, نوجوان رہنما, آزاد امیدوار تھے لیکن تحریک انصاف کے رہنما تھے, تو اس نے فضا سوگوار کی. لیکن میری دعا ہے کہ چاہے جس کی بھی حکومت آئے, عوام جس کے بھی حق میں فیصلہ کرے, ان کو فیصلہ کرنے دیا جائے اور پرامن طور سے پرسوں کا دن گزر جائے. آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کرک کا, پی ٹی آئی ورکرز نے پولیس کی گاڑیاں توڑی, پتھراؤ کیا. یہ اگریشن آپ کو لگ رہا ہے کہ خطرناک ہو سکتا ہے, اور اتنا اگریشن کیوں ہے؟ دیکھیں, ہم نے تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, لیکن ایشو یہ ہے کہ جب ہر جگہ جلسے ہو رہے ہیں, جیسے ابھی پرسوں رات میں جاوید چوہدری صاحب کے ساتھ تھا اور گفتگو میں سوال آیا لیاقت باغ کا, تو وہاں ہم سے پہلے نون لیگ اور باقی پارٹیز نے, جماعت اسلامی وغیرہ نے, پیپل پارٹی نے جلسے کیے, ہمیں اجازت نہیں ملی. تو اب کرک میں اور جماعتیں جلسے ایکٹیویٹیز کر رہی تھیں. ہمارے لوگ جب اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے, کیا ضرورت تھی پولیس کے اس طرح بھیجنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ ان کو اپنا جلسہ کرنے دیتے. بے شمار ہزاروں جلسے ہم نے کر لیے, سب پرامن. کیا ڈسپورس نہیں ہوگے؟ پشتونخوا میں کس علاقے میں آپ مجھے بتائیں کسی نے قانون کو یا پنجاب میں ہاتھ میں لیا ہے؟ میں نہیں کہتا جن نے کیا ہے وہ صحیح کیا, وہ غلط کیا ہے, لیکن کو بھی سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. میں کل کی بھی بات کر رہا ہوں, پرسوں کی بھی, لیکن غیر جانبدار چلیں, یہ ذرا ہمارا اپنا لفظ ہے مہذب صاحب, تو غیر جانبدار رہیں, خوددار رہا, کیونکہ 8 فروری کے بعد بھی پاکستان میں انشاءاللہ رہنا ہے. ہم بھی ادھر ہی ہیں, آپ بھی ادھر ہی ہیں, تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کل کو ایک دوسرے کے سامنے آنکھ ملانے کے قابل نہ رہیں. الیکشن ہے, ہونے دیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن آپ نے یہ کیا ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ گورنمنٹ موسٹ پرابلی کسی اور پارٹی کی آ رہی ہے؟ کیوں ایکسیپٹ کیے؟ آپ نے ابھی کہا جو بھی 70% عوام عمران خان کے ساتھ, تو میں تو کسی کے دل میں نہیں رہتا. میں تو میاں صاحب کی طرح نہیں ہوں کہ مجھے 2/3 دے دو, میں تو عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں. تو 155 سے آپ کی امیدوار, صاحب کے ساتھ ہے. 155 سے آپ کی امیدوار عفت طاہرہ سومرو نے جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان کر دیا. یہ ایسے اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں. کتنا شور ہیں آپ اپنے کینڈیڈیٹس پر؟ لیکن ویسی طرح مکھ ذائقے کے لیے کچھ کالی بھیڑیں بھی اچھی ہوتی ہیں, کیونکہ روایت ہے نا ہماری, آواز علی کوئی نہ کوئی نکل ہی آتا ہے پیٹھ میں چرل. میرے خیال سے کیونکہ آپ ٹریول کریں علی صاحب, ہم آپ سے دوبارہ رابطہ اس کو ٹھیک کر کے کرتے ہیں. علی صاحب, انڈیپینڈنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو لیٹ می انفارم یو, پرویز خٹک صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جیتنے والے 20 سے 25 امیدوار میرے ساتھ ہیں. کیا پاسبلٹی ہے اس کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, پرویز خٹک صاحب کو یہ بات کہتے شرم آنی چاہیے, لیکن اب میرے خیال میں شرم جو ہے یہ کیسا لفظ ہے جس سے مجھے یاد آ گیا وہ انٹرویو جب میں نے خٹک صاحب کا کیا تھا, اور آپ وہاں پہ وہیں پہ موجود تھے. خٹک صاحب آپ کے اس وقت چیف منسٹر تھے, دوست تھے. دیکھیں, اگر دوست آپ کی کشتی میں سوراخ کر دے اور دوست آپ کو دغا دے دے تو وہ کس چیز کا دوست ہے؟ آپ ایک نظریے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, اس میں حکومت بھی آتی ہے, اس میں زندان بھی آتی ہے. یہ کہاں کی پشتون ولی ہے, یہ کہاں کی غیرت ہے کہ ایک رات بھی جیل میں نہیں کاٹی اور بھاگ گئے اور پھر باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ پختونخوا میں مقابلہ تحریک انصاف کا پٹک مٹک سے نہیں ہے. تحریک انصاف کا مقابلہ وہاں کچھ علاقوں میں جماعت اسلامی سے ٹریڈیشنل جو دیر میں ہے, یا چارسدہ بیلٹ میں ANP سے, یا ڈی خان بیلٹ میں جمعیت سے, یا ہزارہ بیلٹ میں نون لیگ سے, یا مردان کے کچھ ایریاز میں کہیں جمعیت کہیں نون. ہر جگہ جماعتیں بدل رہی ہیں لیکن تحریک انصاف کھڑی ہے. اس طرح پنجاب میں ہمارا مقابلہ نون سے ہے, سندھ میں ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی, کراچی میں MPN سے. آپ اس کو تو دیکھیں, ہر جگہ لوگ بدل رہے ہیں, کھلاڑی ایک ہی ہے, عمران خان. دوسری بات یہ کس چیز کی آزاد دیکھیں, آپ جا کے الیکشن کمیشن کے آپ رولز دیکھیں, آپ روپا ایکٹ دیکھیں, آپ کے الیکشن کو گورن کرنے والے تمام قوانین دیکھیں. آپ جب اپنے کاغذات جمع کرتے ہیں دو طریقے سے جمع کر سکتے ہیں, یا آزاد یا ایک جماعت سے. آپ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں, آپ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ میں آزاد جمع کروں, یا آپ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ میں فلانی جماعت سے جمع کروں. آپ ایفیڈیوٹ جب آپ فون اوت وہاں پہ دیتے ہیں تو آپ نے جب پاس ہونے کے بعد جماعت چینج کی تو آپ اپنی ایفیڈیوٹ کے خلاف گئے, آپ حاصل پریزیڈنٹ میں تو یہیں پہ آگے. نہ صرف آپ کی سیاست جائے گی بلکہ آپ نائل ہوں گے. وی پروسیکیوٹ آل آف دیم. سب کو عدالت میں لے کے جائیں گے. میں علی احمد صاحب سے ایک سوال کر لوں. جی بھٹی, عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. علی صاحب السلام علیکم. دوسری چیز مجھے کہنے دیں, دوسری چیز یہ ہے کہ نہ صرف آپ فاصل پریشر کے خلاف جائیں گے بلکہ اگر آپ ایک سیاسی کارکن ہیں, آپ کو عوام نے اگر ایک جماعت کے نام سے پاس کیا ہے اور اس وقت عوام کا ٹیمپریچر ایسا ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف سے پاس ہو کے کہیں اور آپ نے جانے کا سوچا بھی تو کہیں بھی چلے جانا, پھر اپنے علاقے میں مت آنا. اگر اجازت دیں تو بھٹی صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں. علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. علی صاحب آپ فرما رہے ہیں فلان جگہ آپ کا مقابلہ جماعت اسلامی سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, نون لیگ سے ہے, تو ان میں سے تو کوئی بھی جماعت اقتدار میں نہیں. آپ کی کچھ لیڈرشپ, خود نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بی پارٹی ہے نگران حکومت. اگر یہ ساری جماعتوں سے مقابلہ ہے تو پھر آپ کے دفتر کیوں نہیں کھل رہے؟ یہ تو کوئی اقتدار میں نہیں ہے, نگران حکومت ہے بظاہر. آپ کمپین کیوں نہیں چلا پا رہے؟ آپ کے تو جلسے لاکھوں میں ہوتے تھے, کیوں نہیں جلسے ہو پا رہے؟ بینر نہیں لگ پا رہے, دفاتر نہیں کھل پا رہے, آپ کو کمپین نہیں چلائی دی جانی, تو اس کا وجوہات کیا ہے؟ کیا ورکر کم ہو گئے ہیں؟ بڑی صاحب دیکھیے, جانے نہ جانے, بڑی صاحب تم ہی نہ جانے, باقی سارا جانے. تو میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں اور میرے لوگ چاہتے ہیں کہ میں الیکشن کی دن اپنے حلقے میں رہوں اور انشاءاللہ کروں گا. یہ میری بات یاد رکھیے, یہ میری بات یاد رکھیے. خان صاحب نے مجھے آخری میسج جب کیا 5 اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے, میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے, میں نے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کیا تھا, جس میں خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ انگریزی میں میسج ہے, مفہوم یہ ہے کہ یہ اندھیری رات, ظلم کی اندھیری رات ختم ہونے والی ہے, صبح ہونے کو ہے. اور بھٹی صاحب جب صبح کاذب آتا ہے نا, جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو اندھیری رات کا اندھیرا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا علی محمد خان صاحب, ہم نے سنا تھا کبھی کبھی سیاستدان اپنے مد مقابل کا نام ہی نہیں لے سکتے. چلو یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے آئی تھنک. دیکھیے بھٹی صاحب, انشاءاللہ ساری چیزیں خان صاحب سامنے لے آئے ہیں, کچھ آ جائیں گی. ابھی الیکشن پہ فوکس کریں. 25 کروڑ عوام پرسوں نکل رہی ہے. ایک فیصلہ عدالتوں نے دیا قابل احترام ہے, پھر بھی عدالتیں قابل احترام, لیکن ایک فیصلہ 25 کروڑ عوام بھی کرے گی پرسوں.